بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما الدم ونحوه اذا خرج من البدن فاما ان يسيل او لا ان سال بنفسه لا قضى والا فلا خلافا لزفر رحمه اللہ۔ مسئلہ شروع ہے سر سے پاؤں تک جی وجود کے اوپر جو زہر ہے، جی کہیں سے خون نکل ہے، پیپ نکل ہے، جی چھالا پھٹ گیا، پانی نکل ہے، جی اس کے متعلق کیا حکم ہے جی کہ وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں، ٹوٹتا ہے تو کس صورت میں، جی اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ بہرحال خون اور اس کی مثل جب نکلے بدن سے تو اب دو صورتیں ہیں نکلنے کے بعد، یا وہ جاری ہوگا یا جاری نہیں ہوگا، جی نکلا وہیں رک گیا یا آگے چلا۔ جی پہلی صورت، اگر اگر وہ جاری ہو، اپنے جہاں سے نکلا ہے وہاں سے آگے چلے، جی بے نفس ہی ایک جیری کو زہر ہے جی تے اتنے جڑا نا مولی توقیر آندا استاد جی اے میں انگل لا کے باں تے ملی اپنی تے جی رتی تھی گئی، جی اے نہیں، جی اپنے آپ اگاں چلے چلے جی۔ جی ویسے زیری کو لا کے جی تگا ٹوری باں تے ملی سکتا ہے کہ نہیں ہیں، جی اے نہیں مراد۔ سالا بے نفس ہی جی تے ناقضا وضو ٹوٹ گیا، جی وضو ٹوٹ گیا ہے۔ و الا فلا، جی وگرنہ نکلا ہے لیکن چلا نہیں ہے، جی وہیں زہر ہوا ہے جی تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی ٹھیک ہے، جی یہ مسئلہ ہے ائمہ ثلاثہ کا، جی خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ۔ بہرحال خون اور اس کی مثل جب نکلے بدن سے بس یا یہ کہ جاری ہوگا یا نہ، اگر جاری ہو جائے بے نفس ہی تو ٹوٹ جائے گا وضو، توڑ دے گا وضو کو، یعنی ناقض ہے، دم سائل ناقض ہے، جی وگرنہ بس نہیں۔ خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے۔ بہرحال خون اور مثل اس کے جب نکلے بدن سے پس یا یہ کہ جاری ہوگا یا نہیں، اگر جاری ہو جائے بے نفس ہی تو توڑ دے گا وضو کو، وگرنہ پس نہیں۔ خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے۔ پھر کا ترجمہ، بہرحال خون اور مثل اس کے جب نکلے بدن سے پس یا یہ کہ جاری ہوگا یا نہیں، اگر جاری ہو بے نفس ہی تو توڑ دے گا وضو کو، وگرنہ پس نہیں۔ خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے۔ لہو امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل مطلق ہونا اس چیز کا جو وارد ہے حدیث شریف میں، جس طرح پہلے گزر گیا ہے جی کہ خون سے وضو ٹوٹتا ہے۔ جی جواب دیا ہے امام ظفر رحمہ اللہ کو باقی ائمہ نے اس حدیث کے ساتھ جس کو دار قطنی نے روایت کیا ہے جی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی نہیں ہے ایک قطرے میں اور دو قطروں میں خون سے وضو، جی اگر ایک یا دو قطرے نکلن تھے، مگر یہ کہ ہو وہ دم سائل، جی اے حدیث ہے، جی مگر یہ کہ ہو وہ دم سائل ہو تو ناقض ہے، وگرنہ مسلمان کرنا ناقص نہیں۔ اچھا یہ ذرا دھیان کرے جی ذرا، اس حدیث میں جو لفظ ہے نا قطرہ اور قطرتین، یہ کنایا ہے قلت سے جی اور عدم سیلان سے، جی بھی اگر اتنا نکلے جڑا جاری نہ ہوئے جی تو اے ناقض نہیں۔ دلیل کی ہے، دلیل یہ ہے کہ اسی حدیث میں الا یکون سائلن ہے کہ کوئی نہیں، جی کہ سائل ہوگا تو ناقص ہو گیا۔ تو اس الا یکون سائلن سے پتہ چلا، معلوم ہوگی یہ بات کہ مراد حقیقت قطرہ یا قطرہ تین نہیں ہے بلکہ قلت مراد ہے، جی
وگرنہ نفی اور اثبات ایک ہی شے پر وارد ہوں گے. جی بھئی قطرہ اور قطرہ تین میں وضو نہیں ہے مگر جب کہ سائل ہو جائے. جی کیونکہ خون کا پورا جو قطرہ ہے جی وہ نکل آئے تو وہ جاری ہو جاتا ہے جی کہ کوئی نہیں. جی وہ دو قطرہ نکلے تو خون جاری ہو جاتا ہے. جی اب ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قطرہ دو قطروں سے وضو نہیں، جی ادھر یہ ہے کہ سائل ہو تو وضو ہے، جی تو قطرہ دو قطرے بھی تو سائل ہو جاتے ہیں. اب جس سے نفی ہے اس بات بھی اسی کا ہو گیا. جی جی اس لیے یہاں قطرہ اور قطرہ تین سے مراد کیا ہوگا؟ کیا مراد ہوگا کہ اتنا جو سائل نہ ہو، جی یہ مراد ہے. جی حل سمجھیجئے. لیکن فی احد طرف الحدیث، یہ جو ایک حدیث یہ ہے اور ایک امام ظفر نے پیش کی پیچھے گزر گئی ہے. جی ان دونوں حدیثوں میں نا ایک طرف محمد بن فضل بن عطیہ ہے اور دوسری حدیث میں حجاج بن نصیر ہے. جی تو یہ جو دارقطنی کی حدیث ہے یہ بھی ضعیف ہے، جی اور جو پیچھے گزر گئی ہے جو امام ظفر رحمہ اللہ نے دلیل بنائی ہے وہ بھی ضعیف ہے. جی جی مگر وہ احادیث جو پہلے گزر گئی ہیں سری جی اس مراد میں، پس بے شک ان کے بعض میں دم سائل کا ذکر ہے جی اور بعض میں نقصیر کا ذکر ہے، جی اور بے نقصیر سے وضو ٹوٹتا ہے. تو نقصیر تو نہیں ہوتی مگر سائل ہی ہوتی ہے. جی جی ایک دوسرا مسئلہ سمجھا جائے ذرا بڑے دھیان نال باعزن کرو. جی بدن کی رطوبتیں جی کون؟ بدن کی رطوبتیں ہے جڑے چمڑے تھلے نے، جی اور ان کا اختلاط آپس میں ملنا جلنا، جی نہیں دیا جاتا ان رطوبتوں کو نجاست کا حکم جی مگر انتقال کے ساتھ. جی وہ آگے چلیں گی تو کیا ہوگا؟ نجاست حکم لگے گا. جی اگر اندر رہیں جی اور نجاست کا حکم لگائیں جی تو مولوی جواد کبھی بھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، جی کیونکہ مسانے وچ بھی پیشاب، جی آندرا وچ پیشاب، جی تو کوئی نہیں. جی جی یہ ہوں جی رطوبتاں نے اندر دیاں، انہاں کسی پاسے ٹرنا ہے تے انہاں تے حکم لگنا ہے کیڑی شے دا. تے جے وچ رہا میں حکم لا دئیے جی تے ہو نہیں سکتی. اور انتقال سبیلین میں کیا ہے؟ صرف وہ محل سے ظاہر ہو جائے، جی اگلے پچھلے سوراخ سے وہ گندگی ظاہر ہو جائے. تو ناقض وضو ہے. جی کیوں؟ اس لیے کہ اگلے پچھلے پیشاب کی جو نالی ہے جی وہ لیسا مقرو ما ظہرا، جی جو شے ظاہر ہوئی ہے اس کے ٹھہرنے کی وہ جگہ نہیں ہے، جی پیچھے سے آیا ہے. جی کیا ہے؟ جی پیچھے سے آیا ہے. جب پیچھے سے آیا ہے جی تو اب منہ پر آنا یہ دلیل ہے کہ یہ اپنے محل سے انتقال کر کے آیا ہے، جی اپنے مال سے انتقال کر کے آیا ہے. ایتھے نہیں سی. جی سمجھ آندی پی؟ جی یہ تو ہوگا سبیلین میں. جی. یعنی وہ سوال ہے کہ سبیلین سے جب نجس زہر ہو جاتا جی. فوراً وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی تو مسئلہ یہ ہے کہ سبیلین دے نال ہی پچھلے پاسے انہاں دے ٹھہرنے دی کوئی جگہ ہے، شاب آندرا وچوں آ رہے تے چھوٹا مسانے وچوں آ رہے ہیں، جی تے لہذا جس لے زہر ہویا جی تے اے پھر اپنے محل تو منتقل ہو گیا. جی گل سمجھی؟ جی برخلاف سبیلین کے علاوہ جو باقی وجود ہے، جی کیونکہ پورے چمڑے کے نیچے رطوبت ہے، جی جی کہ کوئی نہیں ہے جی. خون ہے. جی بس جب ہٹ گیا چمڑا اوپر سے جی زخم ہو گیا جی تو رتوکانت رطوبہ تو بادیتن لفظ کے لکھے ہے اے بادیہ اسم فاعل ہے بادیتن، تو ہو گئی رطوبت ظاہر جی کہ کوئی نہیں، جی نہ کہ منتقل. بھائی پانڈے وچ دودھ پیا ہے جی تسا تو ٹکن چایا ہے، جی. اے ظاہر ہویا کہ ٹر پیا ہے، ظاہر ہوا تو پورے وجود دے چمڑے تھلے کی ہے رطوبت ہے، اتوں جلے چمڑا ہٹیا ہے جی. زہر ہوئی ہے کہ ٹر پئی ہے، ظاہر ہوا. زہر ہوئی. جے دے زہر ہونے نال وضو ٹٹدا ہے تے پھر تو پورے وجود وچ موجود ہے جی کہ کوئی نہیں ہے. تو لہذا
چونکہ ہر چمڑے کے نیچے رطوبت ہے جی تو یہ زہر ہوئی ہے جی اور نہیں ہوگی رطوبت منتقل مگر تجاوز اور سیلان کے ساتھ جی جتوں زہر ہوئی ہے تو اگر ٹرے گی تو حکم لگے گا نا بھی کی ہو گئے یہ محل تو منتقل ہوئی ہے تے اندے وچ سیلان پایا گیا گل سمجھی ہے اے وجہ ہے کہ بھی جتوں کرو خون نکلے جب تک اگر ٹرے گا نہیں حکم نہیں لگے گا نجاست دا وضو دے ٹٹن دا جی کیونکہ وہ تو اپنے محل تے موجود ہے جی سارے وجود چ موجود ہے جتوں بھی کرو زخم ہویا تے جے وہ ننگا ہویا ٹریا نہیں تے وہ تو پہلے بھی اتنے ایسی جی کہ کوئی نہیں صرف اینا کو تو چمڑا ہٹے گل سمجھیے دھیان کریا جے کہتے اسی لیے تو حکم ہے اس خون کا جو باقی رہ جاتا ہے رگوں میں مزکات ذبح شدہ کی رگوں میں جو خون باقی بچتا ہے اس کی طہارت کا حکم ہے با ذبح کے بعد مسئلہ ہے ڈنگر ذبح کر دیو نا خون نکل گیا اس تو گوشت او تو توڑا لسی نال او جو عورتاں نوں عادت ہے نا شرن جس ڈنگر ذبح ہو گیا وہ جڑا خون نکل گیا اس تو بعد جڑا اندے باقی وجود ایتھے جڑا گلے تے لگا ہے تو توڑنا ہے تے کندھے تے توڑنا ہے توڑنے تو بعد جڑا ذبح کریدا ہے جڑا پچھوں کرو تھوڑا بہت خون نکلے تسی اس خون دے او خون بھی پا کے کپڑے نوں لگے کپڑے بھی پاک نے ہانڈی وچ پا کے پکاؤ بوٹیاں نال تے پا کے جی کیوں کہ او دم مسفور نہیں ہے او دم مسفور نکل گیا جی گل سمجھیا اے مطلب اب اس کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول کرتا ہے کہ جو حرام ہے نا وہ او دمم مسفوحن آیا قرآن پاک میں انما حرم علیکم المیتۃ قل لا اجد ما او دمم مسفوح 8ویں بار جتھے ہوندا جی او دم مسفوح جڑا ہے نا جی اے حرام ہے اے حرام ہے اس واسطے ذبح نال ایو نکلدا سارا جی تے ذبح بھی گلے تو کرنے دا حکم اس واسطے کہ سارا خون زور دیندا ہے بھئی دماغ والے پاسے تے جو تسی لمیا پاؤ گے تے خون سارا ایدے چڑھے گا چھری پھیرو گے تے یک دم سارا نکل جائے گا جی اے گل جی سمجھی گل اے دم مسفوحن پس غیر مسفوح جو ہے وہ حرمت کے تحت داخل نہیں ہے فلا اب اس کی حرمت کے لیے اس کی نجاست کے لیے کوئی دلیل چاہیے کہ نہیں اور تحقیق ثابت ہو گئے کہ بے شک وہ جو پہلے گزرا ہے وہ تو دلیل نہیں ہے سمجھ آئیے کیونکہ دلیل جو ہے وہ دم مسفوح پر ہے تو وہ ہے کوئی نہیں ہے تو خلاصہ کیا نکلے کہ صرف یہ باقی وجود سے رطوبت کے زہر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک آگے چلے گا نہیں تاکہ دم سائل والی صفت اس میں پائی جائے مانا کر لے اگے چل وعلى هذا الأصل وهو اعتبار السيلان في نقل الدم ونحوه مسائل عديدة منها نفطة قشرت فسال منها ماء أو دم أو صديد إن سال عن رأس الجرح نقض الوضوء وإن لم يسل عن رأس الجرح لا ينقضه. سال يسيل علامہ کاشغری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس اصل پر کیرا اصل کہ ہوا اعتبار السیلان فی نقض الدم خون جو ناقض ہے تو اس میں سیلان کا اعتبار ہے. اس قانون پر بہت سارے مسئلے ہیں جو علامہ بیان کرتے ہیں چند پہلا مسئلہ یعنی مسائل عدیدہ بھی بہت سارے مسئلے منہا ان مسائل میں سے نفتہ بکسر نون فتحہ اے جدری اجڑی چیچک نکل دی کسی نو تے بسرا اے جڑا چھالا نکل ہے گل سمجھی مطلب مطلقاً مراد چھالا نفتہ کہ وجود پر چھالا ہے کوشے رت نچوڑا گیا سمجھائیے تے انہوں مطلب تو زخم کیتا سوئی شوئی ماری تے وچوں پانی نکلیا فسالا پس جاری ہو گیا منہا نفتہ سے پانی خالص اج توبیزہ جو جذب کیا گیا تھا خارج سے تے التامت جو مل گیا تھا اس پر اچھا خیر اندر جو پانی نکلیا خالص
یا خون نکلا. جی ظاہر ہے وہ نواں نواں چھالا ہو تو چٹا پانی جا نکلتا ہے. ہاں تے جے پرانا ہوے تے وچوں پیپ نکلدی خون نکل آندا ہے. جی. معاف کرے. او سدید ہے ماء اسفر پیلا پانی. جی رقیق جی سمجھ آئی یا جی. یہ خون سے پتلا ہوتا ہے. اب القیح ہو جی پیپ جی ایک ایک قیء جی حمزے کو الٹی جی قیح پیپ جی تو مطلب ہے بھی اے چھالے وچوں کسی قسم دا بھی گندا مادہ نکلیا جی تے او جاری ہویا. جی ان سالا اگر وہ بہ پڑا زخم کے سر سے جی. جتھے زخم ہویا ہے جی اوتھوں اگاں وہ بیٹھے ہیں. ٹر پیا جی تو تو توڑ دے گا وضو کو. جی اور اگر نہیں چلا وہ زخم کے سر سے جی. تو نہیں توڑے گا وضو کو. جی کھانے چ پئی جی اے مسئلہ یہ پھر اگو شرح ہوندی پئی ہے جی. جی. چلو جی اور اس اصل پر اور اس اصل پر مسائل ہیں چند. مسائل کے چند ان مسائل میں سے مسائل میں سے چھالا چھالا نچوڑا گیا نچوڑا گیا بس بہ پڑا اس سے پانی بس بہ پڑا اس سے پانی یا نکلا. اگر چونکہ انسان آ رہے ہیں نا جی یا خون یا خون یا پیلا پانی یا پیلا پانی اگر جاری ہو گیا زخم کے منہ سے. جاری ہو گیا سے زخم کے سر سے مراد زخم کے منہ سے جی تو توڑ دے گا وضو کو. اور اگر نہ جاری ہوا زخم کے سر سے تو نہ توڑے گا وضو کو. ہاں جی. اور اس اصل پر مسائل ہیں چند. ان مسائل سے چھالا ہے نچوڑا گیا پس جاری ہو گیا اس سے پانی یا خون یا پیلا پانی. اگر جاری ہو گیا پانی زخم کے منہ سے تو توڑ دے گا وضو کو. اور اگر نہیں جاری ہوا زخم کے منہ سے تو نہیں توڑے گا وضو کو. اور اس اصل پر مسائل ہیں چند. ان سے چھالا نچوڑا گیا پس جاری ہو گیا اس سے پانی یا خون یا پیلا پانی. اگر جاری ہو گیا زخم کے سر زخم کے منہ سے تو توڑ دے گا وضو کو. اور اگر نہیں جاری ہوا زخم کے منہ سے تو نہیں توڑے گا وضو کو. یہ مسئلہ دھیان کریں. یہ مسئلہ جی شامل ہے اس صورت کو جب نکلے وہ کیش ہے پانی شانی جی. پیپ شیپ خود جی یعنی آپ پہ منہ پھٹیا جی تو پس جاری ہو گیا. جی. اس کو بھی شامل ہے. جی یا نکلا وہ پیپ شیپ نچوڑنے کے ساتھ یعنی آپ انہوں نپ کے تو پھیوے جی تو پس جاری ہو گیا. جی تو ان دونوں صورتوں کو یہ مسئلہ شامل ہے. جی اپنے آپ منہ پھٹیا تو ٹر پے جی یا نپے اندر منہ پاڑ کے تے پچھوں نکلیا تو ٹر پے. جی دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ گیا. جی گل سمجھیے جی. دو صورتیں ہوندی ہیں جی. فصالا کل مک گئی. جی فتوی ایسے دے جڑا پڑھ لے. جی ہدایہ شریف میں یہ ہے کہ ہاذا یہ بات جب کہ نچوڑا بندے نے چھالے کو جی یہ انہوں نپیا جی پس نکلا وہ اس کے اندر سے پیپ وغیرہ خود جی کل سمجھیو جی. تو خود نکل کر چلے جی. تو وضو ٹوٹے گا. وہاں اس طرح تفصیل ہے ذرا جی. لیکن فتویٰ وہ جو آ گیا ہے جی بہرحال جب نچوڑا بندے نے چھالے کو جی پس نکلا وہ خون شون پیپ شیپ جی اس کے نچوڑنے کے ساتھ جی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. جی اس لیے کہ یہ پیپ شیپ مخرج ہے خارج نہیں ہے. جی ایک کڈی گئی ہے آپ نہیں نکلی. جی یعنی صاحب ہدایت دی تحقیق وے جی کہ جڑا آپ نکلے او ناقض ہے. جی یہ تو نپ کے آپ نے چوڑا کڈیا گیا جی. تو لہذا ہے ناقض نہیں. جی جی. کیونکہ جے نہ چھیڑدا تو انہیں چلنا تو کوئی نہیں سی جی. انہیں چھیڑا تو ٹریا جی. یہ ان کی تحقیق یہ ہے. لیکن فتویٰ پہلی گل تو ہاذا یشتمل جیڑی بھی صورت ہوگی جی. جی. کل سمجھیا ذکر کیا گیا محیط میں جی کہ نچوڑا گیا چھال کرہا مختلف دانے دے نام نے. جی کوئی دانا چھالا نچوڑا گیا جی پس نکلی اس سے
ایک شے جی کثیر جی نکلی اس سے، شے کثیر، اور تھی ایسی حالت کے ساتھ جی اگر نہ نچوڑی جاتی، جی نہ نچوڑا جاتا وہ زخم چھالا وغیرہ، جی تو نہ نکلتی اس سے کوئی شے، جی تو اگر نچوڑا گیا تب نکلے تب بھی ین کو دل وضو ٹوٹ گیا۔ جی اب یہ محیط میں ہے، جی کیا سمجھے؟ جی تو لہٰذا دونوں صورتوں شامل ہے جی بھی اگر نہ نچوڑ گیا تو نہ نکلتی، لیکن نچوڑیا نکلے تب وضو۔ توڑ گیا، اور اسی طرح ذکر کیا گیا ہے غیاسیہ میں بھی اور ذخیرہ میں بھی، کنیاں کتاباں دے نام نے، جی لیکن فرمایا ہے ذخیرہ میں کہ اس میں نظر ہے، جی گل مک گئی۔ جی فتاوی ظہیریہ میں مثل اس مسئلے کے ہے جو ہدایہ میں ہے، جی لیکن علامہ حلبی فرماندے نے کہ او جڑی محیط والی گل پڑھی ہے نا کہ نچوڑ کے کڈیے تاں بھی وضو ٹوٹدا ہے، جی اور وہ شے جو محیط میں ہے وہ اوجہ ہے۔ جی یہ اوجہ کا معنی ہوتا ہے بھی یہ زیادہ دلیل قیاس کے قریب ہے اور دلیل اس پر زیادہ واضح ہے، جی بھئی یہ اوجہ اسم تفضیل ہے، جی بھئی ان دی وجہ زیادہ ہے، جی بھئی یہ گل مننے والی ہے، جی یہ گل مننے والی ہے، وہ اس طرح کہ جو ہدایہ شریف کی شرح ہے، جی شیخ کمال الدین بن حمام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے جی کہ نہیں ظاہر ہوتا اثر اخراج کے لیے اور عدم اخراج کے لیے اس حکم میں۔ جی انہوں نے فرمایا بھی یہ خون آپ کڈیے یا آپے نکلے، جی انہوں دخل ہی نہیں ہے گا، جی دخل ہے کہ وجود چو نجاست نکلی تو وضو ٹوٹ گیا۔ جی کڈنے پہ کوئی بھی صورت ہوگی، جی کڈنے دی کوئی صورت کوئی صورت بھی ہوگی، گل سمجھی ہے؟ کیوں لکون ہی خارج ناجسن، یہ جڑا نکلے ہے یہ کی خارج نجس، نجس ہے جی یہ، اور یہ جو نجس ہے جی یہ متحقق ہو جاتا ہے اخراج کے ساتھ بھی، جس طرح کے عدم اخراج کے جی آپے نکلے تامی پی پہ نپ کے کڈو تے تامی پی پہ، سمجھی گل؟ جی جس طرح کے فسد ہوں جڑا فسد لائی ہے جی وہ تو آپ بچ مار کے تو خون کڈی دینا، جی آپ تو نہیں نکلے جی، جی تالا کو بھی تو ناقص وضو ہے جی، جی وہ تو آپ کڈیا جی۔ تے چھالے کا نچوڑنا، گل سمجھی ہے؟ جی اسی لیے اختیار کیا علامہ سرخسی نے اپنے جامع میں نقض کو، جی وکیفا نقض کیوں نہیں ہو سکتا، اور جمیع ادلہ جو کہ وارد ہے سنت اور قیاس سے وہ فائدہ دیتے ہیں۔ نقض معلق ہے نجس کے خروج پر، جی نجس کے خروج پر، بے وجود وچوں نجاست نکلی تے وضو ٹوٹ گیا۔ جی شریعت دا حکم اس گل نال پتہ ہے جی کہ نجاست نکلی، وضو ٹوٹ گیا، پاویں نجاست نپ کے کڈو تے پاویں خود نکلے گی۔ لہذا یہ جو نجاست کا نکلنا ہے یہ مخرج والی صورت میں ہے کہ کوئی نہیں؟ مخرج کی مطلب کڈی گئی تو نپ کے کڈی نہ، خارج بھی آپ نکلی تے پاویں آپ نکلے تے جے نپ کے کڈو تے پھر بھی کی نکلے نجاست نکلی ہے کہ جی، اے مطلب ہے جی، سمجھی گل؟ تو لہذا فتوی اس تے وے جی۔ اب وہ مسئلہ جو پوچھ رہا ہے کون، تو یہ گل پوچھی استاد جی میں ڈاکٹر کو گیا تو اس ٹیکے نال میرا خون کڈیا ٹیسٹ واسطے، ہن پہ وضو ٹوٹیا کہ نہیں، اس کے مطابق کی سمجھ آتی پہ تمہیں ٹوٹ گیا۔ اگے جی وتفسير السيلان الناقض أن ينحدر ذلك الشيء عن رأس الجرح، وأما إذا على رأس الجرح ولم ينحدر لا يكون سائلا. وقال بعضهم إذا خرج وتجاوز مكان خروجه إلى موضع يلحق ذلك الموضع حكم التطهير. یہ تو ہو گیا بھی زخم تو نکلیا تے جاری ہوا تے ناقض ہے، جی یہ سیلان کنا کو جی جی بے اتو ٹورے تے چکوال موڑ جائے بھائی، جی یہ کنا کو بھائی؟ جی اور تفسیر سیلان ناقض کی یہ ہے جی کہ این ینحدر ذالک الشیء کہ نکل جائے گر جائے وہ شے زخم کے سر سے، جی اے ینزل بنفسہ من غیر تبعیت غیر ہی، جی سمجھائیے؟ زخم تو نکلے جی اپنے آپ اگاں، یعنی انگلی نہ لا کے تیلے نہ لا کے یعنی ٹورنا آگا جی ہوں ہے نا، جی ٹر سکتا ہے نا، جی لیکن اپنے آپ بھی وہ سجے کھبے کی ہویا چل اینو کہندے نے انحدار، جی بھی شے اتوں تھلے نیویں پاسے ٹرے، جی سمجھائیے؟ تے اگر او اتوں چل پیا اپنے آپ تے ہن کی ہے ناقض ہو تے جے
ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਟੋਰਿਆ ਤੇ ਜੇ ਛੇੜਦੇ ਨਾ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ جی ਤੇ ਨਾਕਿਜ਼ ਵੁਜ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ جی کوئی نہ کہ لہذا اس کے مطابق بہرحال جب وہ خون یا وہ پیپ شیپ اوپر چڑھی زخم کے منہ پر جی ہیں جی یا چھالے کے منہ پر اور اس کی مثل جی اور آگے نہیں چلی جی اوتھے سامنے ہوئی ہے تو رک گئی ہے جی تو لا اور سائل نہیں بنی جی لا یکون سائلن جی تو جب سائل نہیں ہے تو ناقض وضو نہیں ہے اے مطلب ہے ایک مسئلہ آ گیا جی جی بعض علماء نے فرمایا ہے کہ محض وہ نکلنے والی نجاست سائل ناقص جو ہوتی ہے جب کہ نکلے جی اور تجاوز کر جائے ایسی جگہ تک جی جس جگہ کو تطہیر کا حکم لاحق ہوتا ہے تب ناقص ہے تب ناقص ہے ناقص ہے کل سمجھیے تب ناقص ہے یہ تھوڑا جا مسئلہ اوکھا ہے جی اتنا کوکھا نہیں ہے تھوڑا دھیان کرو جی اکھاں دا اندر ہے نا جی آنا جی اینو دھونا نہیں چاہیے جی سندا پہ جی کان دا جڑا اندر سوراخ ہے جی یہ جنہ کو دسدا ہے نا جی انہاں کو تو غسل وچ دھونا ہے جی غسل وچ جی نک دی جڑی آ نرم تھاں ہے یہ غسل وچ نہیں کو فرض ہے جی ہڈی تو پیچھے فرض نہیں ہے جی گل سمجھیے جی تے او مسئلہ ہے بھی کن اگو مثال متن وچ آ رہا ہے جی بھی اکھ دے وچ کو نکا جا دانا ہے جی پھسیا ہے جی تے اون دے وچوں خون چلیا تے اکھ دے اندر ہی پھیل گیا باہر کو نہیں نکلیا جی آیا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں کان دے اندر کوئی دانا ہے تے او پھسیا ہے تے خون اوتھے اے جڑا سامنے سوراخ ہے جنہ کو دھونا فرض ہے ایتھے نہیں آیا پیچھے آ رہا لمبا سوراخ ہے جی پیچھے رہا اوتھے جی سمجھ آندی پئی یا اتوں خون ٹریا تے ایس ہڈی تک آیا اگا نہیں ٹریا جی سمجھ آندی پئی تے اے تھاں تے نہیں آیا جی کان دے سامنے سوراخ وچ نہیں آیا جی اکھ تو باہر نہیں نکلیا تے اے او خون تا مل تو ٹریا ہے جی لیکن اوتھے اجے نہیں پہنچیا جنوں غسل وچ یا وضو وچ دھونا فرض ہے جی گل سمجھدے ہو اے مطلب ہے جی بعض نے انج وضاحت کیتی ہے تے باقی وجود تو کدھروں بھی نکلے تے او چونکہ سارا وجود دھونا ہے جتھوں بھی کرو نکلے او جلے ٹر پیا تے اے مطلب ہے گل سمجھی جی اے یاجب تطہیرہ فی الجملہ وضو میں یا غسل میں جی یا نجاست یا کیکیا کے ازالے میں جی گل سمجھی جی اگو ترکیب ہے اگر ٹوٹل مسئلہ دسو کا داخل العین بنحوہ مما لہ حکم داخل البدن من کل وجن حتیٰ کہ اگر نچوڑا گیا چھالا جو آنکھ کے اندر ہے جی جاری ہوا وہ جاری ہو گیا وہ پانی جو اس چھالے میں تھا لیکن جاری ہوا وہ پانی فیہا جو چھالے میں تھا لیکن رہا بھی فیہا اکھ دے وچی یہ دو باری فیہا ہے سمجھ آئیا اور نہیں نکلا آنکھ سے تو نہیں ٹوٹے گا وضو جی گل سمجھیا اس لیے اگلی جزی آ رہی یعنی سے وضاحت اس کی جی اور یعنی پڑھنا ایک باری یعنی یعنی اذا خرج اذا خرج الدم من الراس الى انفه او الى اذنه ان سال ذلك الدم الى موضع يجب تطهيره عند الاغتسال ناقض ناقض وضوء گل سمجھیا جی یا بھی رکھے نا بھی بعض نے کہا ہے جی کہ وہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ جس جگہ کا دھونا فرض ہے جی یعنی سے اس کی وضاحت کی ہے جی مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ بعض جنہوں نے تفسیر کی ہے سیلان کی جی اس کے ساتھ کس کے ساتھ کہ وہ اس جگہ کو پہنچے جی مطلب یہ ہے کہ جب نکلے خون سر سے جی ناک کی طرف جی یا کان سے نکلا خون جی اگر جاری ہوا وہ خون پہنچ گیا وہ خون اس جگہ تک جی کہ واجب ہے دھونا اس کا غسل کے وقت جی تو ناقضا تو وضو کو توڑ دے گا جی وہ پچھو بے وہ کہڑا ہے وہ ہوا ما جاوزا قصبۃ الانف وسماخ الاذن الى خارج جی یہ جڑا نک دا ہے نا اتلا وہ ہڈی جی اس کو اگے نکل آوے جی اے جڑی نرم جگہ ہے نا جی یہ پتہ ہے پڑے یہ تو نہیں فرض ہے اندروں جی
اور کن دا سوراخ جڑا خارج جڑا دسدا پہ اس تک نکل آوے تو وضو ٹوٹ جائے گا. جی اور اگر چلا جی الا کسبت الانف جی اور ہڈی تک رہا جی تے سوراخ دے اندر رہا جی تے ولم یتجاوز جی لا ینقض جی وضو نہیں ٹوٹے گا جی وضو نہیں ٹوٹے گا. انہاں دے بارے وچ یہ مسئلہ ہے. اکھ دا نک دا کن دا اندروں کوئی چیز نکلی ہے لیکن اجے اوتھے نہیں پہنچی جیڑی تھان توحید ہے تے ناقض وضو نہیں ہے. گل سمجھی. تے باقی بدن تو چونکہ زہر ہے جتوں کرو نکلے گا چل پیا تے وضو ٹوٹ. اور تفصیل سیلان ناقض کی یہ کہ گرے وہ شے گرے انحدار اوپر سے نیچے گرنا جی یہ کہ گرے وہ شے کیڑی شے خون پیلا پانی وغیرہ جڑی چیزاں نا جی زخم کے سر سے ان کی وضاحت کی تھی یعنی اترے خود بخود بغیر اپنے غیر کی تابع داری کے جی اور بہرحال جب اوپر چڑھے زخم کے سر پر یا چھالے کے سر پر یا اس کی مثل یعنی کوئی بھی کسی قسم کا زخم ہے کیا سمجھیا اور نہ گرے یہ جواب ہی تو نہ ہوگا سائل تو جب سائل نہیں تو اے مطلب ہے. اور فرمایا ہے بعض فقہا نے بعض ہوگا سائل ناقض بس نہیں محض کب جب نکلے اور تجاوز کرے اپنے نکلنے کے مکان سے ایسی جگہ تک کہ لاحق ہے اس جگہ کو تطہیر کا حکم. اگو عام وضو وچ ہوے تے یا غسل وچ ہوے کم از کم ایسی جگہ تے کون گل سمجھیے کہ کوئی نہیں. اگو یعنی اے بعض ہم دے قول دی تفسیر ہے او بھی کیڑی جگہ ہے جتھے تطہیر دا حکم نہیں تے باقی ہے. یعنی جب نکلے خون سر سے اس کے ناک کی طرف یا اس کے کان کی طرف اگر جاری ہو گیا وہ خون جاری ہونے کا مطلب ہے پہنچ گیا ایسی جگہ تک کہ واجب ہے تطہیر اس کی غسل کے وقت تو ٹوٹ گیا وضو. اور تفسیر سیلان ناقص کی اگر گر جائے وہ شے زخم کے سر سے اور بہرحال جب چڑھے زخم کے سر پر اور نہ گرے تو نہ ہوگی سائل. گرنے کا مطلب وہ بھی ٹرنا. جی اور کہا ہے بعض فقہا نے محض ہوگی سائل ناقص جب نکلے اور تجاوز کر جائے اپنے نکلنے کی جگہ سے اس جگہ کی طرف جو لاحق ہے اس کو. یعنی جب نکلے خون سر سے ناک کی طرف یا اس کے کان کی طرف اگر جاری ہو جائے یہ خون اس جگہ تک کہ واجب ہے تطہیر اس کی غسل کے وقت تو ٹوٹ جائے گا وضو. اور تفسیر سیلان ناقص اگر گرے یہ شے اگر گر جائے وہ شے زخم کے سر سے اور بہرحال جب چڑھے زخم کے سر پر اور نہ گرے تو نکلے ہے نا سامنے آیا ہے ٹریا نہیں ہے یہ مطلب ہے. اور فرمایا ہے بعض فقہا نے محض ہوگی سائل ناقص جب نکلے اور تجاوز کر جائے اپنے فروج کے مکان سے اس جگہ کی طرف لاحق ہے اس کو حکم تطہیر کا. یعنی جب نکلے خون سر سے اس کے ناک کی طرف یا اس کے کان کی طرف اگر جاری ہو جائے وہ خون اس جگہ تک کہ واجب ہے تطہیر اس کی غسل کے وقت تو توڑ دے گا وضو کو. گل سمجھیا جی اگے وین مسح الدم وان مسح الدم عن راس الجرح بقطنة او غيرها ثم خرج ايضا فمسح ثم وثم او القى التراب او وضع القطن ونحوه عليه فخرج وسرى فيه ينظر فيه ان كان بحال لو تركه ولم يمسحه ولم يضع عليه شيئا لسال نقض والا
اے وَإِن لَمْ يَكُنْ بِحَالٍ لَوْ تَرَكَهُ لَسَالَ فَلَا يَنْقُضُ. زخم کے منہ سے سر سے خون نکلا، جی اس نے اس کو روئی کے ساتھ صاف کر دیا. جی پھر بے کتنا تینوں غیر ہاں روح نال یا کوئی کپڑے نال کسی اور شے نال جی جی مطلب کوئی روئی خام خواہ ضروری نہیں بھی کسی بھی شے نال کی کتاب ٹرن نہ دیتا. سما خارجا پھر نکلا، جی پھر اس نے اوپر سے صاف کر دیا. جی سما و سما جی ہنج صاف کرے نہ رہا جی حتیٰ کہ اس نے مکا دیتو. جی یا جو ہی زخم ہوا جی خون نکلنے لگا جی اوپر مٹی ڈال دی. جی کیا کر دی؟ مٹی ڈال دی. یا اوپر فوراً روئی رکھ دی جی یا اس کی مثل جی اس پر. جی تو خون نکلا، وہ مٹی میں سرایت کر گیا. جی رکھے نا کہ زخمت مٹی بھی دی اور تو سرایت کر گیا جی یا اس روئی میں سرایت کر گیا. جی تو اب نظر کی جائے گی اس خون میں، جی اگر ہے وہ ایسی حالت کے ساتھ جی کہ اگر حمزہ اس کو نہ چھیڑتا جی اور اس کو نہ پوچھتا، جی اس پر مٹی نہ رکھتا، جی اس پر روئی نہ رکھتا، جی تو یہ چل پڑنا تھا جی تو ناقضہ، جی وضو ٹوٹ گیا. جی اور اگر اس طرح نہیں، جی یعنی اگر اس کو چھوڑا جاتا جی تو یہ تھوڑا سا تھا، چلنا نہیں تھا اس میں، تو پس نہیں ٹوٹے گا وضو. جی اس لیے کہ معتبر نکلنا اس شے کا کہ اس کی شان سے یہ ہو کہ خود بخود چل سکے. جی اگر مانے نہ ہو جی تو اے ناقص ہے، اے قانون ہے جی کہ اینا کو اندروں نجاست نکل آوے جی کہ اگر کوئی مانے نہ ہوندا جی تو انہیں آپ گاڑی چل رہی چل پینا سی، جی انہیں آپ چل پڑنا سی. اے ناقص ہے. جی جی سمجھ آئی ہے. اساں چونکہ اتوں نو صاف کیتی رکھا چلن نہیں دیتا جی. تو لہذا اینا کو ایسی بگر چھیڑ دے نہ تے سجے کھبے پھیلنا سی تو لہذا احمد. اور اگر اور اگر صاف کیا اس نے خون زخم کے سر سے روئی کے ساتھ یا اس کے غیر کے ساتھ پھر نکلا، بس صاف کیا اس نے پھر اور پھر صاف کرنا رہا. جی یا ڈالی اس نے مٹی یا رکھی روئی اور اس کی مثل اس پر کس پر تو خون نکلتا پیا تو پس نکلا خون اور سرایت کر گیا اس روئی میں یا مٹی میں. جی تو نظر کرے اس میں اگر ہے وہ خون ایسی حالت کے ساتھ کہ اگر چھوڑ دیتا اس کو اگر چھوڑ دیتا اس کو اور نہ پوچھتا اور نہ رکھتا اس پر کوئی شے تو البتہ تو البتہ جاری ہو جاتا. جاری ہو جاتا. اے جواب ہے تو ٹوٹ گیا وضو یا وضو وگرنہ بس نہیں ٹوٹا. ہاں جی. اور اگر صاف کر دیا اس نے خون کو زخم کے سر سے روئی کے ساتھ یا اس کے غیر کے ساتھ پھر نکلا بھی پس صاف کر دیا اس نے پھر اور پھر یا ڈال دی اس نے مٹی یا رکھ دی اس نے روئی یا مثل اس کے اس پر پس نکلا اور چل پڑا اس میں سرایت کر اور دے. سرایت کر گیا اس میں. نظر کریں گے اس میں اگر نظر کرے وہ بندہ جی نظر کرے اس میں اگر ہو خون اس حال پر اس حال کے ساتھ اگر چھوڑ دیتا اس کو تو البتہ جاری ہو جاتا تو ٹوٹ گیا. اے جواب ہے تو ٹوٹ گیا وضو وگرنہ پس نہیں. اور اگر صاف کر دیا اس نے خون کو روئی کے ساتھ یا اس کے غیر کے ساتھ چلو جی بھی پس صاف کر دیا پھر اور پھر یا رکھی اس نے روئی اور مثل اس کے اس پر پس نکلا اور سرایت کر گیا اس میں تو نظر کرے اس میں اگر ہو خون اس حال کے ساتھ کہ اگر چھوڑ دیتا اس کو تو البتہ جاری ہو جاتا تو ٹوٹ گیا وضو وگرنہ پس نہیں. ومن المسائل لو بازق وفی بزاقه دم چل پہ ان كان البزاق غالبا فلا وضوء عليه وان كان الدم غالبا فعليه الوضوء فإن استوجب
وَيَتَوَضَّأُ احتیاطاً. چلو جی، اچھا جی، ان مسائل میں سے دوسرا مسئلہ، جی مسئلہ یہ ہے کہ اس نے تھوکا جی اور اس کے تھوک میں خون بھی ہے، جی جی پس نظر کرے وہ بندہ، جی اگر تھوک غالب ہے جی بائیں طور کہ وہ سفیدی کے زیادہ قریب ہے، جی اس میں سفیدی غالب ہے، جی پیلا پن رتا پن غالب نہیں بلکہ سفیدی غالب ہے. غالب ہے، تو فلا وضوء علیہ، یہ وضو نہیں ٹوٹیا، جی ان کا وضو نہیں ٹوٹیا. اس لیے کہ اعتبار غالب کا ہوتا ہے اور مغلوب جو ہے وہ تابع کے حکم میں ہوتا ہے، جی لہذا وہ اتنا تھوڑا ہے کہ وہ خود سائل نہیں ہے، جی خود. سائل نہیں ہے. اور اگر دم غالب ہے، جی کس طرح کہ وہ تھوک جو ہے وہ سرخی مائل ہو گئی ہے، ساری کیا ہو گئی ہے، کی مائل ہو گئی. تو لازم ہے اس پر وضو، جی اس لیے کہ خون کا غلبہ دلالت کرتا ہے کہ یہ اپنے آپ ٹر سکتا ہے، جی. انہاں کو ایا جی. انہاں کو بین استوا، یا اور اگر دونوں برابر ہوں، جی کس طرح، بائیں طور کے ہو اس میں پیلا پن شدید نارنجیا جی مالٹا رنگ ہے، جی تو پھر اندر مطلب ہے تھوک تے یہ دونوں برابر نے، جی سمجھ آئی ہے؟ جی تو ٹوٹ گیا وضو اس کا، جی اور وضو کرے احتیاطن، جی یعنی ان دے وچ پکی گل نہیں لیکن احتیاط ہے کہ وضو کر لیں. اچھا احتیاطن. قیاس تو عدم نقض ہے نا شک کے ساتھ، جی کیونکہ یقیناً وضو ہے، جی تے ہن اے جڑا خون ہے اے تھک دے نال برابر ہے، جی آیا اے سائل بن سکتا ہے کہ نہیں، جی. اے شک پہ گیا. جی. شک کے ساتھ یقین ختم نہیں ہوتا، جی سمجھ آئی یا؟ جی. کیونکہ یقین ہو کہ وضو ہے تو شک سے وضو ختم نہیں ہوتا. جی. قیاس تو یہی کہتا ہے، جی. گل سمجھیا؟ جی. الا انہو، مگر شان یہ ہے کہ قیاس تورے کا چھوڑ دیا گیا ہے بوجہ احتیاط کے عبادت کے معاملے میں، جی چونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے، جی. اس لیے احتیاط یہ ہے کہ کیا کرے، وضو کر لیں. وضو کر لے. کل سمجھیا؟ جی کیونکہ مساوات جی خون کی تھوک کے ساتھ جی غلبہ زن یہ ہے کہ بھی یہ آپ پہ ٹر سکتا ہے، جی تو لہذا وضو کر لو، جی. وضو کر لے. کر لو جی. ہوں اگر ذرا مسا کو آگے خون تو اس نال نہیں تھوک غالب ہوئے نا، جی. تو او وضو ہے، جی او وضو ہے. وضو ہے. منہ چ رتا دھاگا پایا تھوک سٹی سو نہیں ہے، جی وہ تو رنگ لتھا نا نال جی. فیصلہ باد منہ نے چکر ہوندے رہندے نے جی، چنگو تو کپڑے بنتے نا جی، تو جڑے لمبا دے بندے نے تاگے نو چک ماریا، گنڈ دیتی، رنگ برنگے تاگے منہ چ پایا جی، رنگ برنگے تھکا سٹیاں جی. اے مطلب ہے جی. اور مسائل سے مسائل سے اگر تھوکا اس نے اس نے اور اس کے تھوک میں خون ہے، بس بے شک وہ نظر کرے، اگر ہے تھوک غالب، اگر غالب کس طرح بائیں طور کے ہو وہ تھوک سفیدی کے اقرب، سمجھ آئی یا؟ جی بس نہیں وضو اس پر، اس پر نہیں دا مطلب ہے بھی وضو ٹوٹیا کو نہیں، سمجھ آئی یا؟ اے مطلب ہے جی. اس لیے کہ برت الاخر ہی گل سمجھیا. اور دل سمجھا دیتی پہلے، اور اگر ہو خون غالب اور بائیں طور کے ہو خون حمرت کے قریب، جی تو پس لازم ہے اس پر وضو. بس لازم ہے. اور اگر دونوں برابر ہوں، سمجھیا، تو کیا کرے، اور وضو کر لے احتیاطاً. جی اور مسائل سے اگر تھوکا اس نے اور اس کے تھوک میں خون ہے، پس بے شک وہ نظر کرے، اگر ہو تھوک غالب تو پس نہیں ہے وضو اس پر، اور اگر ہو خون غالب تو پس وہ لازم ہے اس کو وضو، اور اگر ہوں دونوں برابر اور وضو کر لے احتیاطاً. اور مسائل سے اگر تھوکا اس نے اور اس کے تھوک میں خون ہے، پس بے شک وہ نظر کرے، اگر ہو تھوک غالب تو پس نہیں ہے وضو اس پر، اور اگر ہو خون غالب تو پس لازم ہے اس کو وضو، اور اگر ہوں دونوں برابر اور وضو کر لے احتیاطاً.